کیونکہ آج کی شب شہادت ہے، میں چاہتا ہوں کہ جناب مسلم کا کہ مصائب کے مصیبتوں کے چند جملے بیان کروں۔ وہ جو یزید ملعون تھا، 36 ممالک کا حاکم تھا، ایک وجہ بتاتے ہیں تاریخ میں کہ اس نے لاکھوں کی تعداد میں، ان 72 کے مقابلے میں لاکھوں کی تعداد میں فوج کیوں اکٹھی کی؟ اس کی وجہ جناب مسلم بنے تھے۔ جب جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد ملعون نے ابن اشعث کو 500 سپاہی دے کے بھیجے کہ جا مسلم کو گرفتار کر کے لیا، تھوڑی دیر بعد ابن اشعث کا ایک قاصد ابن زیاد کی طرف آیا، ابن زیاد 500 سپاہی اور بھیج۔ تھوڑی دیر گزری، پھر ایک اور قاصد آیا، ابن زیاد 500 سپاہی اور بھیج۔ اس وقت ابن زیاد نے یہ کہا کہ میں نے تجھے ایک مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، پورا لشکر نہیں۔ تو ابن اشعث نے کہا اے ابن زیاد، تو نے مجھے کوفے کے کوئی سبزی فروش کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، تو نے کہا تھا جا مسلم کو گرفتار کر، آ کے دیکھ کوفے کی گلیوں میں مسلم نہیں علی لڑ رہا ہے۔ اگر یہاں عباس آ گیا تو کیا کرو گے؟ یہی علت اور سبب بنا کہ لاکھوں کی تعداد میں ان 72 کے مقابلے میں فوج اکٹھی کی گئی۔ بس مولا حسین کا قافلہ مکے سے جب روانہ ہوا، ایک منزل پہ پہنچا تو جناب سیدہ عالیہ نے اپنی محمل کا ایک پردہ اٹھایا، حسین نظر نہ آئے۔ پھر دوسری طرف کا پردہ اٹھایا، حسین نظر نہ آئے۔ سیدہ نے فوراً کہا عباس قافلے کو روک، میرا حسین نظر نہیں آ رہا۔ جیسے ہی جناب سیدہ کا یہ جملہ کہنا تھا، عباس نے رہوار دوڑا کہ سیدہ کی خدمت میں آیا۔ عباس نے کہا سید زادی کیا بات ہے، قافلہ روکنے کو کیوں کہا ہے؟ جناب سیدہ زینب نے کہا عباس مجھے میرا حسین نظر نہیں آ رہا، جب تک حسین نظر نہیں آئے گا قافلہ آگے نہیں چلے گا۔ عباس نے حکم دیا قافلہ روک دو، میں پیچھے جا کے دیکھتا ہوں۔ اب جو جناب عباس نے رہوار کو دوڑایا، پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ قافلے سے بڑی دور حسین کا رہوار آ تو رہا ہے مگر بہت آہستہ آہستہ۔ منظر کیا تھا کہ حسین کے پیر رقاب میں نہیں تھے، حسین کے ہاتھ لگام میں نہیں تھے، حسین کا امامہ کھل کے گلے میں آ گیا تھا، ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ عباس نے دیکھا خوڑے سے خود کو اتارا نہیں ہے، خود کو گرایا ہے، حسین کے قدموں پر اپنا سر رکھ کے یہ کہا آقا اگر مدینے میں تلوار نکالنے دی ہوتی آج قافلے سے بچھڑ بچھڑ کے نہ روتے۔ حسین نے کہا نہیں عباس یہ بات نہیں ہے۔ پھر مولا کیا بات ہے؟ عباس تجھے بڑا جلال آتا ہے مگر تو مجھ سے وعدہ کر، میں تجھے بتاؤں گا بھی، اس کی وجہ بھی بتاؤں گا، مگر تو مجھ سے وعدہ کر تو غصے میں نہیں آئے گا ورنہ حسین کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اب عباس نے وعدہ کیا۔ اب مولا حسین نے کہا عباس ذرا ان 2 انگلیوں میں دیکھ۔ عباس نے اب کیا دیکھا؟ منظر تھا کہ کسی شہر کی گلیاں تھی، ہر طرف پیادے تھے، ایک زخمی کھڑا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، چھت پہ کھڑی عورتیں جلتی ہوئی لکڑیاں پھینکتی تھی۔ عباس نہیں سمجھ سکا کہ یہ کون ہے۔ اب منظر بدلتے ہیں، جناب مسلم کے گلے میں رسی ڈال کے کوفے کی گلیوں سے دارالخلافہ پہنچے۔ اب جو عباس نے دیکھا یہ تو میرا مسلم ہے۔ کسی بات پر ابن زیاد نے جناب مسلم کے چہرے پہ تماچا مارا، تماچے کا لگنا تھا۔ عباس نے سر زمین پہ پٹکا، کہنے لگا آقا میں کنیز کا بیٹا ہوں، میں خود خادم اور غلام ہوں، مجھے 2 لمحے کی اجازت دے دے، میں بتا دوں گا مسلم لاوارث نہیں ہے۔
میرا مسلم لاوارث نہیں ہے۔ حسین نے کہا میں نے تجھے منع کیا تھا نا، تو کوئی غصہ نہیں دکھائے گا۔ اب منظر بدلتے ہیں۔ ایک جلاد جناب مسلم کو دارالخلافہ کی چھت پر لے گیا۔ وہاں پر کیا دیکھا کہ جناب مسلم کے لب ہل رہے ہیں، گویا مولا حسین سمجھ گئے۔ جناب مسلم فرما رہے تھے میرے آقا حسین، کوفیوں نے بے وفائی کی ہے، میری سیدزادیوں کو کوفے میں نہ لانا۔ اب جو تلوار چلنے لگی، عباس نے خود اتارا، زرہ اتاری، تیر و تلوار پھینک دیا، ہاتھ جوڑ کے حسین کو کہنے لگا مولا مجھے ایک لمحے کی اجازت دے دے، میں کوفے جانا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا ہتھیار پھینک کے کوفے کیا کرنا ہے؟ عباس نے کہا آقا چھت بڑی بلند ہے، میرا مسلم بڑا نفیس ہے، میں مسلم کا لاشا اٹھاؤں گا۔ بس آخری جملہ حسین نے کہا عباس تو نے اوپر دیکھا ہے، ذرا نیچے بھی دیکھ۔ ایک سیاہ برقعے میں خاتون کھڑی ہے، رو کے کہتی ہے اے مسلم میں بقی سے تیرا لاش